ایک جملے سے کروں گا، اور میں یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو مخاطب کر کے کروں گا کہ خالد بھائی، یہ ہے کراچی کا اصل چہرہ۔ کراچی کا اصل چہرہ کلشن کوف نہیں ہے۔ کراچی کا اصل چہرہ کلشن کوف نہیں ہے، قلم ہے۔ تو آج میں یہ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے میرے پیارے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں وہ قلم لے کے بیٹھے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ قلم کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ٹھیک یا غلط؟ اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ آج اگر یوں کہا جائے کہ ایک ہی صف میں ہیں محمود و ایاز، کوئی تفریق نہیں۔ لیاری والا بھی یہاں ہے، لیاقت آباد والا بھی یہاں ہے، اورنگی، کورنگی، نیو کراچی، کلفٹن اور ڈیفنس والا بھی یہاں بیٹھا ہے۔ یہ سارے لوگ آج یہاں پاکستان کا مستقبل بننے آئے ہیں۔ کوئی ایسا شخص یہاں نہیں بیٹھا جسے کسی سفارش کے تحت بٹھایا گیا ہو۔ ملک کا مستقبل آج یہاں ٹیسٹ دینے آیا ہے۔ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تو کسی اور کا تھا، لیکن خالد بھائی پورا آج آپ کے اس نامینیٹ گورنر نے کر کے دکھایا ہے۔ گورنر ہاؤس کھولنے کا وعدہ تو کسی اور کا تھا، لیکن ہم نے ہی اس گورنر ہاؤس کے دروازے رمضان المبارک سے جو کھولے ہیں تو وہ آج تک کھلے ہوئے ہیں، اور جب تک میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، مصطفیٰ کمال بھائی، یہ دروازے اسی طرح سے کھلے رہیں گے، اور ہم سب ترقی کا سفر یوں ہی مل جل کر طے کریں گے۔ اور گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ دن میں تو یہ دروازے کھلے ہی ہیں، لیکن رات 12 سے صبح 8 تک بھی باہر جو دروازے پر ایک بیل آف ہوپ لگائی ہے، تو دن اور رات دونوں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر اس نوجوان، ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جسے انصاف نہیں مل رہا، کاروبار نہیں مل رہا اور کام نہیں مل رہا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام آپ کو شعور دینا ہے، جس کے لیے یہ آئی ٹی کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، اگر ہم انہیں شعور دے دیں گے تو یہ اپنا حق خود حاصل کر لیں گے، اور جو روکے گا تو حق چھین بھی لیں گے۔ آج تک ان کو شعور نہ دینے کے لیے اس شہر کراچی اور اس پاکستان میں ان کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے بند تھے کہ جب گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پی ایم ہاؤس کے ہی دروازے بند ہیں تو آپ پر باقی چیزوں کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ تو پہلا کام آپ کے لیے دروازے کھولنا، شعور دلانا، اور پھر اس کے بعد حق تو ہم سب مل جل کر حاصل کر ہی لیں گے۔ میں آج آپ کے اور ٹیسٹ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، 2-3 اشعار ضرور آج کی مناسبت سے کہوں گا، اور اسے آپ کو سمجھنا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں گے تو کوئی راہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پہلا شعر تو یہ ہے جو آج تک 75 سالوں سے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم،
ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، معلوم ہی نہیں کہاں جا رہے تھے ہم۔ آپ کو کسی نے سمت نہیں بتائی تھی، آپ کو کسی نے راستہ نہیں بتایا تھا۔ انشاءاللہ تعالی سمت اور راستہ یہیں اسی گورنر ہاؤس سے آپ کو بتایا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے لیے یہ ایک اور کسی شاعر کا اشعار ہے، اور یہ سب میں آپ لوگوں کے نام کر رہا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، تو ہمیں سب کو مل کے کیا نکالنا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے راستہ، اور راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اور یہ ایک اور شعر کسی نے خوب کہا کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ آج اسی آئی ٹی کورس کے ٹیسٹ سے نکلے گا اور آپ سب نکالیں گے۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، یہ آپ سب کے لیے ہے کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر۔ نوجوانوں، بہن بھائیوں، بیٹیوں، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو انقلاب پیدا کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر، اور آپ اور ہم مل کے یقین جانیں کہ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ اہتمام اور انتظام گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کے پیسے سے نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے رمضان افطار کے اہتمامات جتنے بھی ہوئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ اور پاکستان کے پیسوں سے نہیں ہوئے، چاہے راشن کی تقسیم ہو۔ طاقتور پاکستان کے نام سے 1 لاکھ خاندانوں میں انشاءاللہ تعالی راشن باکسز دینے جا رہے ہیں۔ یونٹی فوڈ کے یہاں پر رخ امین بیٹھے ہیں۔ 1 لاکھ راشن کے پیکٹ کراچی کے ان گھرانوں میں دیے جائیں گے جہاں روزگار نہیں ہے۔ آج اگر میں یہاں حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کا نام نہ لوں تو شاید یہ اہتمام اور انتظام مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور اور زوردار تالیاں مولانا بشیر فاروقی صاحب اور سیلانی ٹرسٹ کے لیے ضرور بجائیں، کیونکہ حضرت صاحب کا جو ساتھ ہے اور جو ہاتھ ہے شفقت والا، اسی کی وجہ سے بہت سارے کام جو ناممکن ہوتے ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اعلان آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری فاروق امین صاحب سے بات ہوئی، کراچی کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ روٹی جو ہے وہ آج تندوروں پر 20 روپے کی شاید مل رہی ہے، 25 روپے کی۔ پہلے کراچی کے اندر 300 تندور بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں جہاں 2 روپے میں روٹی دستیاب ہوگی، اور یہ پوری کراچی میں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سے کے بعد ایسی بہت ساری چیزیں آپ سب کے درمیان اس شہر کراچی اور اس صوبے میں ہوں گی۔ ابھی تو میں نے جو 2275 ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں سے آپ لوگوں کے لیے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج صرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب بغیر پیسوں کے
गवर्नमेंट के पैसों के। जफर अब्बास JDC जो मेरा भाई है, वो भी रात दिन हमारे साथ हमारे कामों में शामिल है। फर्रुख अमीन भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, यहाँ रेहान चावला भी बैठे हैं जो हर चीज में हमारे साथ खड़े हैं। तो एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि जब गवर्नमेंट का 1 रुपया लगाए बगैर लोग इफ्तार और डिनर भी कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, रोटियां भी 2 रुपए की मिलेंगी, IT के मुफ्त कोर्सेस, ये जो एक लड़का एक बच्ची के ऊपर जो खर्चा है, अगर यही कोर्स जो हम करा रहे हैं अगर बाहर जाके करेगा तो $3000 का टेस्ट है। इसे मजाक मत समझिएगा, इसके पीछे हमने अपनी जान लगा दी है। आज 2 महीने से बशीर फारूकी साहब की टीम और हमारे गवर्नर हाउस की टीम और जफर अब्बास की टीमें सोई नहीं है, लेकिन ये $3000 का जो कोर्स है आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और जितने दिन यहां टेस्ट होगा, आपको यहां जिस तरह आज आप लोगों को बहुत ही एहतराम और इज्जत से बिठाया गया है, इसी तरह इसी गवर्नर हाउस के अंदर एयर कंडीशन मार्की लगाकर आप सबको जो उनमें से पास होंगे 1 साल तक मुफ्त कोर्स करवाया जाएगा। और जैसे मेरे ब्रदर UAE के कौंसल जनरल बकीर भाई ने ऐलान किया है, अभी मुझसे कह रहे थे कि आप यहाँ लोगों को पढ़ाएं, जो टेस्ट पास करेगा नंबर 1 होगा, बेहतरीन होगा, उसके लिए हम वीजा और नौकरी लेके खड़े होंगे। इनके लिए भरपूर तालियां। मेरे बाकी जितने काउंसिल जनरल्स यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाकी हमारे कतर, UAE, ओमान, जितने भी काउंसिल जनरल्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सभी इस बात का अंदिया देते हैं मुझे कि आप अपने नौजवानों को तैयार करें। नौकरियों के लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ इनको शऊर दिलाएं, तैयार करें, डॉलर्स आपके लिए तैयार बैठे। और ये आखिरी बात मैं बता दूं, जो शख्स इस कोर्सेज को दिल लगा के मेहनत से कर लेगा, 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाएगा। कौन है? इस पाकिस्तान से जो $2 और $2.5 बिलियन का सॉफ्टवेयर IT का जिन लोगों का एक्सपोर्ट है, उन सबको भी बुला के मैंने दर्जनों बार आप लोगों के लिए मीटिंग्स की हैं। 5 लाख रुपए तो वो आपको महीना देने के लिए तैयार हैं इन कोर्सेज के बाद। तो फिर आप सोचें कि आगे बात कहां तक जाएगी जब आप सब अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने खानदानों के लिए काम करेंगे, अपने इस वतन के लिए काम करेंगे। तो आज तक आपकी तरक्की को रोकने के लिए जो रुकावटें हाइल थी, उनके दरवाजे हमने खोल दिए हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि आप लोगों को रोका जा सकता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात हमारे साथ है। मैं ये समझता हूं कि जितने भी काम हम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे सर जिया जैसी एक ऐसी फैकल्टी से नवाजा, उनकी पूरी टीम दिन रात बगैर किसी फीस के, सर जिया साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं। दानियाल नागौरी CEO हैं IT प्रोग्राम के। अब बाकी सारी बातें आपको वो लोग बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बगैर सियासत के, बगैर किसी कारोबार के, आप सब के लिए यहाँ ये इंतजामात हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है। कल सुबह 5 बजे तक मैं यहाँ मौजूद था और हमने अपने साथ खड़े होकर यहाँ आपके लिए कुर्सियां लगवाई हैं। इससे पहले क्या होता था कि आप लोगों को कुर्सियां लगानी पड़ती थी और लोग आके तकरीर करके निकल जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये सब काम
آپ لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں. اور آخری میں کہوں گا کہ ایک زوردار تالیاں جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے لیے بجائیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہے. اگر یہ مجھے نہ بٹھاتے تو شاید یہ سب کام نہ ہو رہے ہوتے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.